بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کے سخت عذاب سے بچنے کے لیے وظیفہ۔ عربی لغت میں برزخ یعنی قبر دو چیزوں کے درمیان روک کو کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں دنیا اور آخرت کے درمیان وہ عالم برزخ کہلاتا ہے جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک آدمی رہتا ہے۔ قبر بھرنے کے دن سے دوبارہ زندہ کیے جانے تک کا زمانہ ہے۔ جو مراد قبر میں داخل ہو گیا، اور اسلامی عقیدے کا پانچواں رکن آخرت کے دن پر سچے دل سے ایمان لانا اور آخرت کے سلسلے میں ایک کڑی برزخ ہے۔ یہ عالم موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس عالم میں اچھی ارواح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں سے فیض یاب ہوں گی، اور بدبخت ارواح اپنی بدعملیوں کی وجہ سے تکلیف اور اذیت میں مبتلا رہتی ہیں۔ اس اذیت کی کیفیت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ یہ عالم غیب کا معاملہ ہے جس پر اس کے سوا کسی کو اطلاع نہیں ہوتی۔ ارشاد مبارک ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ انسان چاہے نبی ہو، ولی ہو، عام بندہ ہو، موت کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوسروں کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل کٹ جاتا ہے، علاوہ یہ کہ اس نے صدقہ جاریہ کیا ہو، ایسا علم چھوڑا ہو کہ جس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو، یا ایسی نیک اولاد کہ جو اس کے حق میں دعائیں کرتی ہو۔ انسان کے عمل کی طرح اس کے جسم اور روح کی دنیاوی حیثیت بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے مٹی تلے دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ قبر میں ایسی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ مردہ کی قبر اس کے لیے ایک نیا ملک ہے۔ جیسے مسافر کو نئے ملک میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی مردہ کو قبر میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ خاص کر گناہگار کو قبر کے سخت عذاب کا سامنا ہوتا ہے۔ بظاہر تو بس یوں ہی لگتا ہے کہ جسم میت کو ایک گڑھے میں رکھ کر واپس آ گئے، لیکن اس کے متعلق یہ نہیں سوچا کہ اس گڑھے میں میت کے ساتھ کیا گزری۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر پہنچے تو قبر کے ایک طرف بیٹھ گئے اور قبر کو دیکھنے لگے اور فرمانے لگے کہ اس میں مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے کہ پسلیاں اکھڑ جاتی ہیں، اور کافر کی قبر کو آگ کے عذاب سے بھر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر قبر پر بیٹھ کر آسمان کی جانب دیکھنے لگے، پھر قبر سے اتر گئے اور غم اور زیادہ ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ختم ہو گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ عرض کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قبر کے دبانے کو یاد کر رہا تھا اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی کمزوری کو۔ یہ بات مجھ پر دشوار گزری تو پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ قبر کو دبانے میں کمی کر دی جائے، تو دعا قبول ہوئی، لیکن پھر بھی قبر نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا دبایا کہ اس کے دبانے کی آواز کو انس و جن کے علاوہ ہر چیز نے سنا۔ حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ قبر کو دبانا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس سے کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہوتی ہے، تو یہ قبر کا دبانا اس کی جزا میں ہے۔ امام سبکی نے فرمایا کہ قبر کا اطاعت گزار مومن کے لیے عذاب قبر نہ ہوگا، لیکن قبر کا دبانا ہوگا، کیونکہ وہ اس کی ہولناکی کو پائے گی، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا نہ کیا۔ لیکن قبر کا مردے کو اس طرح دبانا عذاب کی حیثیت سے نہیں بلکہ محبت کے رنگ میں ہوگا کہ لوگ اسی سے پیدا ہوئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے اور پھر ملے ہیں، تو وہ ان کو بالکل اس طرح ملے گی کہ جیسے ماں اپنے مدت سے بچھڑے ہوئے بچے کو ملتی ہے، کہ جو اطاعت الہی بجا لاتا ہے تو اسے بطور محبت ملتی ہے، اور جو نافرمان ہوتا ہے تو اسے بطور ناراضی ملتی ہے۔
ناظرین، قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے کہ جو میں سنتا ہوں۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے یہ عمل ضرور کرے۔ یہ عمل قبر کی وحشت سے نجات دلانے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو قبر کی وحشت سے نجات ملے گی اور فکر و تنگ دستی سے نجات ملے گی، مال و دولت سے نوازا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے اور اس عمل کی فضیلت و اہمیت اتنی ہے کہ اس عمل کے کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا، یعنی کہ اس عمل سے نہ صرف آخرت میں فائدہ ہوگا بلکہ دنیا میں بھی ہوگا، کہ اس عمل سے آخرت میں قبر کی وحشت سے نجات ملے گی اور دنیا میں وسعت رزق حاصل ہوگا، اور اس عمل سے جنت میں داخلے کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ اس عمل کے کرنے کا کوئی وقت بھی مخصوص نہیں ہے کہ ہر روز جب بھی چاہیں اس عمل کو کر لیں۔ اس ذکر کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر دو حصوں میں ہے کہ پہلے میں ہر قسم کی خدائی کا بھروسے کا، دوسرا یہ کہ صرف خدائی اللہ کی ہی ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، کہ جس نے ہمیں ہر نعمت دی ہے اور عطا کرے گا، اور وہی اللہ سرفراز کرتا ہے کہ جو نہ مانگا وہ بھی دیا اور جو مانگا وہ بھی دیا۔ المالک یعنی وہی ذات جو مالک ہے، صرف وہی دے سکتا ہے، کہ اللہ ہی صرف ذرے ذرے کا مالک ہے، کہ ساری کائنات زمین اور آسمان کا مالک بھی ہے۔ ہر چیز رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے وہ دے سکتا ہے، اور مانگا بھی خود مالک سے ہی جانا چاہیے، کبھی دوسرے سے نہیں۔ الحق اس کا مطلب پائیدار حق ہے کہ خدا کے علاوہ سب زوال اور فنا ہونے والا ہے، لیکن خداوند حق ہے یعنی ہمیشہ حق اور عدالت ہے۔ مبین یعنی خدا کی عدالت اور حقانیت ہمیشہ روشن ہے اور ظاہر ہے، چھپی ہوئی بھی نہیں ہے، کہ سب کو معلوم ہے کہ خداوند سب کو دے گا۔ مخلوقات میں ادائیگی کا طریقہ قرآن میں ارشاد ہے کہ جو خدا کا شکر ادا کرے گا خدا اس کی نعمتوں کو اور زیادہ کرے گا، اور جو کفرانہ نعمت کرے گا تو اس کو عذاب ہوگا۔ اور ناظرین، سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، اور یہ سورہ ملک بڑی فضیلت والی سورت ہے کہ جس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سونا چاہیے، اور اس سورت کو مغرب سے بعد نماز تلاوت کرنے کی تاکید ملتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے اس مختصر سی سورت کی تلاوت لازمی کر کے سوئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے۔ ہم بارہا قبرستانوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر ان میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے نظر آتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق یہ ٹیلے بتاتے ہیں کہ ان کے اندر انسان ہیں جو کبھی ہماری طرح اس دنیا میں رہتے تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں کسی دوسرے جہاں میں ہیں۔ اس جہاں کا نام برزخ ہے۔ یہ قبریں ہماری عبرت کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ ہم اس دنیا میں وہ کام کریں جو ہمیں قبر میں فائدہ دیں، وہ کام نہ کریں کہ جو عذاب قبر کا سبب بنے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔